اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لھو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین فبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریاتہما محسن وظالم لنفسہ مبین۔ یہ سورۃ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 114 تک جو آیات ہیں میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے: اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا، وہ مجھے ضرور سیدھا راستہ دکھائے گا، اور کہا اے میرے رب مجھے نیکوکار اولاد بخش۔ تب ہم نے اس کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ تیز چلنے کے قابل ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے بیٹے میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تو فیصلہ کر کہ اس میں تیری کیا رائے ہے۔ اس وقت بیٹے نے کہا اے میرے باپ جو کچھ تجھے خدا کہتا ہے وہی کر، تو انشاءاللہ مجھے اپنے ایمان پر قائم رہنے والا دیکھے گا۔ پھر جب وہ دونوں فرما برداری پر آمادہ ہو گئے اور اس نے یعنی باپ نے اس یعنی رضامندی ظاہر کرنے والے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا لیا، اور ہم نے اس یعنی ابراہیم کو پکار کر کہا اے ابراہیم تو اپنی رویا پوری کر چکا۔
ہم اسی طرح محسنوں کو بدلہ دیا کرتے۔ یہ یقیناً ایک کھلی کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اس کا فدیہ ایک بڑی قربانی کے ذریعے سے دے دیا، اور بعد میں آنے والی قوموں میں اس کا نیک ذکر باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلامتی نازل ہوتی رہے۔ ہم محسنوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے، وہ یقیناً ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بھی خبر دی تھی جو نبی تھا اور صالحین میں سے تھا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، اور ان کی اولاد میں سے بھی کچھ لوگ پورے فرمانبردار تھے، اور بعض اپنی جانوں پر کھلا کھلا ظلم کرنے والے تھے۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، تو اسی کے سلسلے میں چند باتیں آپ سب کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جب اپنی قوم کی ہدایت سے مایوس ہو گئے، بڑی بڑی قدرتی نشانیاں دیکھ کر بھی جب انہیں ایمان نصیب نہ ہوا، تو آپ علیہ السلام نے ان سے الگ ہو جانا پسند فرمایا اور اعلان کر دیا کہ میں اب تم سے ہجرت کر جاؤں گا، میرا رہنما میرا رب ہے۔ ساتھ ہی اپنے رب سے اپنے ہاں اولاد ہونے کی دعا بھی مانگی، رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکار اولاد بخش، تاکہ وہی توحید میں آپ کا ساتھ دے۔ اسی وقت دعا قبول ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک حلیم غلام کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، یہی آپ علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ اہل کتاب بھی اسے مانتے ہیں، اور ان کی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، اور جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت آپ کی عمر 99 برس تھی۔ ان کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب ابراہیم کو اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، لیکن اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ذبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب ہیں، اس لیے انہوں نے واقعہ کی اصلیت کو بدل دیا، اور اس فضیلت کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہٹا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو دے دیا، اور بے جا تعویلیں کر کے اللہ کے کلام کو بدل ڈالا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں لفظ وحیدک ہے، اس سے مراد اکلوتا نہیں بلکہ جو تیرے پاس اس وقت اکیلا ہے وہ مراد ہے۔ یہ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اپنی والدہ کے ساتھ مکے میں تھے، یہاں خلیل اللہ کے ساتھ صرف حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ وحید اسی کو کہا جاتا ہے جو اکلوتا ہو اور اس کا اور کوئی بھائی نہ ہو۔ پھر یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ اکلوتی اور پہلوٹھی کے بچے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اور اس کے جو لاڈ پیار ہوتے ہیں، عموماً دوسری اولاد کے ہونے پر پھر وہ باقی نہیں رہتے، اس لیے پہلوٹھی کے فرزند کے ذبیحہ کے حکم میں امتحان اور آزمائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں بعض سلف صالحین اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ خیال کرتے تھے، لیکن ان کا یہ خیال کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا، اور اس طرح خیال کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی شہرت دی ہوئی ایک بات کو انہوں نے بے دلیل قبول کر لیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کی دو ناقابل تردید میں آپ کے آگے وجوہات رکھتا ہوں۔ نمبر 1، کتاب اللہ کی درجہ بالا آیات پر غور کریں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، تو پتہ چلتا ہے
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت کا حلیم غلام فرما کر ذکر ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہونے کا ذکر ہوا۔ اس تمام واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق کی بھی خبر دی جو نبی تھا اور صالحین میں سے تھا۔ ظاہر ہے کہ جو پہلا لڑکا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، وہی پہلوٹا تھا، اور وہ جب اکیلا تھا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام سے کہا تھا کہ اس کو ذبح کرو میری راستے میں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو بشارت ہے وہ تو بعد میں ہوتی ہے۔ دوسری وجہ واضح رہے کہ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت علیم غلام کے ساتھ فرمائی ہے، اور پھر بشارت کے ساتھ ہی آگے یعقوب کی بھی بشارت دے دی، جو اس حقیقت کا قطعی ثبوت ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اگر ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہوتے تو پھر آپ کی بشارت کے وقت آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت نہ دی جاتی، جیسا کہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَرَاهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اس کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، اس پر وہ بھی گھبرائی، تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی۔ ظاہر ہے کہ جس بچے کو اللہ تعالیٰ کہے کہ اس کو میری رستہ میں قربان کرو، ذبح کرو، اس کے متعلق جب بشارت دی جاتی ہے تو اس کے متعلق پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ میں اس کی بشارت دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے پوتے کی بھی، اس کی بیٹی کی بھی بشارت دیتا ہوں۔ اگر ایسی بشارت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ زندہ رکھے گا اس کو اور اس کی نسل بڑھائے گا۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں تھے، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جو پہلے اکیلے تھے اور پلوٹھی کا بچہ تھا۔ یہ دو وجوہات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ ضد ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جبکہ حقیقت یہ ہے جیسے کہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ جو تھا حضرت ابراہیم السلام کا بڑا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑا بڑے ہوئے، یعنی اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے محترم باپ کے ساتھ تیز چلنے کے قابل ہو گئے، اس وقت آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے فاران میں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ فاران وہ جو مکہ کی وادی تھی اس وقت، یعنی آج بھی جو مکہ ہے جہاں پہ، وہ علاقہ جو ہے وہ سارا فاران کہلاتا ہے۔ وہاں پہ ایک بہت بڑا پہاڑ بھی ہے، وہ اسی کو بھی فاران کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ انہی دنوں حضرت ابراہیم صاحب نے خواب میں دیکھا کہ گویا آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ وہاں کا اس وقت کا واقعہ ہے، حضرت اسحاق صاحب بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما بالغا معه سعیا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اس آیت سے جو علماء کرام ہیں عالم اسلام میں یہ استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب جو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ صرف انبیاء علیہ السلام کے خواب ہی وہی نہیں ہوتے، بلکہ ہر نبی اور ہر ولی اور ہر مومن کا سچا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی اور الہام کی دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کے بقول آپ علیہ السلام نے یہ خواب 3 دن متواتر دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حق الیقین کے واسطے ایسا ہی کیا ہو، واللہ عالم بالصواب۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بڑے بڑے عظیم و شان واقعات یا جب ابتلا اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ لاتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ انہیں لفظی وحی کی بجائے، الہام کی بجائے خوابوں اور کشوف کی شکل میں بڑے بڑے عجیب واقعات دکھا دیتا ہے، اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ اس کے بندے جو ہوتے ہیں وہ ابتلا جیسا بھی ہو اس کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سازش کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا، لفظی وحی کی بجائے اللہ تعالیٰ نے
ابتدائی نوجوانی کی زندگی میں مجھے پہلے ایک دعا سکھائی الہامی. میں وہ دعا پڑھتا رہا نماز میں اور اللہ تعالیٰ کے آگے حضور. پھر چند ماہ کے بعد میں ایک خواب دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس خواب میں اس عاجز کو محمدی مریم کے آگے کھڑا کیا، اور اس وقت محمدی مریم اس عاجز کو اپنی دعا میں شامل کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ میرے ساتھ دعا کرو. تو محمدی مریم بھی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیتی ہے، تو میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیتا ہوں. میں اس وقت پھر یہی دعا جو اللہ نے مجھے سکھائی تھی کہ اے میرے اللہ، اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میری غفار سن لے. یہ دعا میں وہاں پہ پڑھتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. جب میں نے نوجوانی میں یہ خواب دیکھی تھی اور یہ دعا میرے تک آئی تھی، میں ان کی تعبیروں سے لا علم تھا. اللہ نے مجھے لا علم رکھا. اور پھر جب وہ واقعہ ہوا میرے ساتھ دارالحمد لاہور میں سجدے میں، جو کھلا کھلا روح القدس میرے شامل حال ہو گیا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعات کی مجھے تعبیریں بتائیں کہ یہ کیا کیا واقعہ تھا. اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ سارا واقعہ میں نے تیرے ساتھ اس لیے کیا تھا کہ اس سارے واقعے میں تجھے میں نے وہ موذکی غلام بنا دیا اس روحانی واقعے میں. تو ایسے ہی حضرت ابراہیم السلام کو بھی ایک خواب دکھائی، ذبح کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو. مفسرین کہتے ہیں بعض کہ 3 دفعہ روزانہ وہ خواب دیکھتے رہے. ظاہر ہے ایک خواب جب انسان 3 دن لگاتار دیکھے تو پھر وہ سوچتا ہے، وہ تو اللہ کا برگزیدہ انسان تھا، وہ پھر سمجھ گیا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. جب دیکھی خواب، اس کے بعد حضرت ابراہیم السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اب تمہاری کیا رائے ہے. بیٹا بھی اسی درخت کا پھل تھے، یعنی نبی ابن نبی. وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے. چنانچہ بیٹے نے جواباً عرض کیا، اے میرے باپ، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کی تعمیل فرمائیں، آپ مجھے صابر پائیں گے. آخر باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. باپ اپنے نور چشم اور لخت جگر کو منہ کے بل زمین پر گراتے ہیں تاکہ ذبح کے وقت منہ دیکھ کر محبت غالب نہ آ جائے اور ہاتھ سست نہ پڑ جائیں. مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنیے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو سعی کے وقت شیطان سامنے آیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے بڑھ گئے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جمرہ عقبہ پر پہنچے تو پھر شیطان سامنے آیا تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری. یعنی یہ منع کرتا تھا شیطان کہ ابراہیم یہ تم اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے تو، وغیرہ وغیرہ. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے شیطان بار بار اس کے آگے آتا رہا. پھر جمرہ بستی کے پاس آیا تو پھر وہاں آپ علیہ السلام نے 7 کنکریاں اسے ماری. پھر آگے بڑھ کر اپنے پیارے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے ماتھے کے بل لٹا دیا. اس وقت آواز آئی، بس ابراہیم، تو نے اس خواب کو اپنے کو سچا کر دیا. پیچھے مڑ کر دیکھا تو قریب ہی آپ السلام کو ایک مینڈھا نظر آیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور فدیہ اس مینڈے کو ذبح کر دیا. دراصل خلیل اللہ کی یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور آپ با توفیق اس سخت آزمائش میں پورے اترے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، سب لوگ اپنے پر اس کا قیاس کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آپ بڑھاپے کی عمر میں چلے جائیں، آپ کو اللہ ایک بچہ دے، ایک بچہ ہو آپ کا، وہ 10 12 13 سال کا ہو، اس وقت اللہ آپ کو حکم کر دے کہ اس بیٹے کو اپنے کو میری راہ میں ذبح کر دو، تو آپ کا کیا حال ہوگا. میں جب اس بات کو، اس واقعہ کو اپنے پر اپلائی کرتا ہوں کہ مجھ پر اگر اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں مجھے ڈال دے اور مجھے کہے میرا ایک بیٹا ہو کہ اے عبدالغفار تو اس بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر دے، تو جب میں اس واقعے کو اپنے پر اپلائی کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں اندھیرا ہو جاتا ہے. اس ابراہیم کا جگرا، اس کا دل دیکھو، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اپنے بیٹے کے، اللہ کے لیے اس کو لے کر چل پڑا. یہی وہ قربانیاں تھیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
قالا لا ینال عہد الظالمین، یعنی اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض باتوں کے ذریعے سے آزمایا، اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ اس پر فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا یقیناً امام مقرر کرنے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ ہاں، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ پھر دیکھیں کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام بنایا، بلکہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں کی لین لگا دی، لیکن اس کے باوجود آپ کی نسل میں بعض ظالم بھی بنے تھے۔ مثال کے طور پر کنویں میں پھینکنے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے ظالم بھائی آپ ہی کے پڑپوتے تھے، جنہوں نے اپنے سگے بھائی کو جو نبی تھا اس کو کنویں میں پھینک دیا تعصب کی وجہ سے۔ اور اس طرح جب آہسم کا ظہور ہوا مکے میں 1500 سال پہلے، وہ جو خانہ کعبہ تھا وہاں پہ 360 جو بت رکھے ہوئے تھے، وہ بت رکھنے والے بھی حضرت ابراہیم السلام کی نسل میں تھے، وہ بت رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب گمراہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اور اسی مناسبت سے 10 ذوالحجہ کے دن مسلمانوں میں عید الاضحیٰ کا دن منایا جاتا ہے، جیسا کہ آج ہم منا رہے ہیں۔ اس دن جس کو قربانی کی توفیق ملے تو وہ قربانی بھی کرتا ہے، اور اس طرح حضرت ابراہیم السلام کی سنت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ عید ہم سے ایک دوسری قربانی کا بھی تقاضا کرتی ہے، وہ یہ کہ ہم تقویٰ کی چھری اپنے نفسوں پر پھیر دیں، اور اصل قربانی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو ذبح کر دیں۔ ہمارا مرنا، جینا، اٹھنا، بیٹھنا اور رونا اور مسکرانا سب اپنے رب کے لیے ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، کل اِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی عید کے سلسلہ بیان میں خاکسار آپ کو چند اور باتیں بھی بتانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اب سے پہلے آپ کو ان باتوں کا علم نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کو اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکے بخشے تھے، یاد رکھیں۔ ان میں سے ایک کو حضرت اللہ تعالیٰ نے حلیم غلام فرمایا تھا، جیسا کہ ابھی میں نے سورہ صافات میں اس کا ذکر فرمایا، آیت نمبر 102 میں۔ اسی حلیم غلام یعنی حضرت اسماعیل السلام کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ دوسرے چھوٹے لڑکے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت اللہ تعالیٰ نے علیم غلام کے الفاظ میں دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے، قالوا لا تعجل انا نبشروک بغلام علیم، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کر، کہ تو خوف نہ کر، یعنی فرشتوں نے کہا ہم تجھے ایک بہت علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، یعنی ایک علیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام آخری زمانے کے ابراہیم علیہ السلام ثانی تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ حضرت ابراہیم اول علیہ السلام کی طرح بعین ہی حضرت ابراہیم ثانی علیہ السلام کو جس موعود ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس موعود ذکی غلام کو حلیم قرار دیا ہے۔ علاوہ اس کے سخت ذہین و فہیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کر کے اسے علیم بھی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دونوں صفات جو حضرت ابراہیم السلام کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ان کی بشارت ہوئی تھی، ایک کی حلیم غلام کے ساتھ اور ایک کی علیم غلام کے ساتھ، بین ہی حضرت ابراہیم ثانی علیہ السلام کو بھی جو موعود ذکی غلام اللہ نے بشارت دی تھی جس کی، اس کو بھی ذکی غلام بھی اللہ نے فرمایا، اور سخت ذہین و فہیم ہوگا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا فرما کر اسے علیم بھی قرار دیا گیا۔
اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں ان کے متعلق درج ذیل جو الہامات ہیں جب میں پڑھوں گا اس پر شاہد ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشتہار 20 فروری 1886، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ یہی حضرت اسماعیل السلام کی حلیم جو ہے اسی میں فبشرناہ بغلام حلیم، اس میں وہ حضرت اسماعیل السلام کی ان الفاظ میں بشارت ہوئی تھی۔ ایسے ہی 1896 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہامن ابراہیم ثانی علیہ السلام کو، انا نبشروک بغلام حلیم مصدر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ تذکرہ صفحہ 238۔ آگے جس دن صاحبزادہ مبارک احمد فوت ہوا تھا یعنی 16 ستمبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ثانی پر یہ مبشر الہام نازل فرمایا تھا، انا نبشروک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ صاحبزادہ مبارک احمد کی وفات کے اگلے ماہ یعنی اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ثانی کو مبارک احمد کے مسیل کی بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے سنیے، انا نبشروک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت۔ تذکرہ صفحہ 622۔ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اس کا مثیل ہوگا، اے ساکی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ اے افراد جماعت، مثیل مبارک احمد جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے اور اس کی جماعت کے لیے عید قرار دیا تھا، آج یہ مثیل مبارک احمد آپ سب کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ اس موعود عید سے کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ آپ اس موعود عید کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اول کے یاد رکھیں، ایک اور بات بتاتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اول کے ناخلف بیٹوں نے تعصب میں اندھے ہو کر اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مصری قافلہ والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بکتا بکاتا ایک دن مصر میں ایک مقتدر عہدہ پر فائز کر دیا گیا۔ پھر کہا کہ زمانے میں اس کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ اس سارے واقعے کی تفصیل سورہ یوسف میں موجود ہے۔ جب برادران یوسف کا جرم اور جھوٹ پکڑا گیا تو انہوں نے اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر اپنے بھائی یوسف سے معافی مانگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف بھی کیا اور انہیں عزت اور توقیر بھی بخشی۔ آپ کو یاد رہے کہ اسی طرح آخری زمانے کے یعقوب علیہ السلام ثانی یعنی حضرت مہدی مسیح موسوم کو بھی ایک یوسف دیا گیا تھا۔ یہ مئو یوسف مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یکم فروری 1905، انی لآجد ریحا یوسف لولا ان تفندون۔ تذکرہ صفحہ 442۔ اگر ایسا نہ ہو کہ مجھے جٹلانے لگو تو میں ضرور کہوں گا کہ مجھے یقیناً یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 1906 میں اللہ تعالیٰ الہام نازل فرماتا ہے آخری زمانے کے یعقوب علیہ السلام ثانی پر، انی لآجد ریحا یوسف لولا ان تفندون الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اور مجھے گم گشتہ یوسف کی خوشبو آئی ہے، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ شخص بہک رہا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو الٹا کر انہی پر نہیں دے مارا؟ تذکرہ صفحہ 560۔ آخری زمانے کے یعقوب ثانی اپنے گم گشتہ یوسف کے ملنے کا زندگی بھر انتظار کرتے رہے، جیسا کہ آپ سب فرماتے ہیں، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رینا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔
آخری زمانے کے یعقوب ثانی علیہ السلام کے ناخلف بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بھی یوسف ثانی یعنی اپنے روحانی بھائی مسیح مبارک احمد کے ساتھ وہی کچھ کیا جو یوسف علیہ السلام اول کے ساتھ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے نہ صرف دیدہ و دنستہ مسلم موعود کا جھوٹا دعویٰ کر کے پیش گوئی مسلم موعود پر قبضہ جمایا، بلکہ ایک جبری نظام کے ذریعے موعود یوسف ثانی کی بعثت کا رستہ روک کر اسے ابتلاؤں کے اندھے کنویں میں بھی پھینک دیا، اور اس جرم میں اس کی اولاد اور اس کے دوسرے بھائی بشیر احمد اور شریف احمد اور ان کی اولاد بھی شامل ہو گئی۔ آج یعقوب ثانی کا وہ موعود یوسف ثانی جماعت احمدیہ میں اپنی صداقت کی قطعی دلیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور افراد جماعت کو کشتی نوح میں داخل ہونے کے لیے بلا رہا ہے۔ موعود یوسف ثانی کے بھائی اگر یوسف اول علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر اپنے روحانی بھائی سے معافی مانگیں گے تو یوسف علیہ السلام اول کی طرح یہ یوسف ثانی بھی انہیں ضرور معاف کر دے گا۔ خلیفہ رابع صاحب کو یہ موقع میسر آیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی غلطیوں کا اقرار کر کے اور اس کے کیے پر شرمندہ ہو کر موعود یوسف ثانی سے معافی مانگتا تو یہ عاجز اسے ضرور معاف کر دیتا، لیکن وہ یہ موقع گنوا بیٹھا اور اب اگلے جہان میں یاس و حسرت اور ندامت میں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ آج میں اس نام نہاد خلیفے مرزا مسرور احمد کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، اس سے پہلے کہ آسمان سے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل کا امر ظاہر ہو جائے۔ اگر تو اپنے نانا بشیر الدین محمود احمد کے سنگین جرائم کی معافی اس عاجز سے مانگے تو یعقوب ثانی کا یہ موعود یوسف ثانی یوسف اول علیہ السلام کی طرح آپ سب کو معاف کر دے گا۔ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ اگر کوئی انسان اس موعود یوسف کے متعلق زیادہ جانکاری حاصل کرنا چاہے، یعنی اس عاجز کے متعلق جسے اللہ تعالیٰ نے بطور موعود یوسف ثانی آخری زمانے کے حضرت یعقوب علیہ السلام ثانی کو جو بخشا تھا، اس کی کوئی تفصیل زیادہ پڑھنا چاہے تو وہ میری کتاب غلام مسیح الزماں کے پیج نمبر 187 پر یہ ساری تفصیل پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اول اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار کھڑی کرتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اے ہمارے رب، ہماری یہ التجا ہے کہ تو انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اے افراد جماعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کی دعا کا نتیجہ کون تھے؟ واضح رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کی دعا کے نتیجے میں سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، جو دنیا میں دین اسلام لائے تھے، وہ اسلام جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اصل دین یقیناً اسلام ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرنا چاہے تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اے افراد جماعت، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ثانی کی دعا کا نتیجہ بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کے جواب میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت
اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھے کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام امابیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمہ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی حضور صاحب فرماتے ہیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزان دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کآن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، یعنی ہم اس کو الہام کریں گے، وحی کریں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وکانا امرن مقضیا، یہ جو اشتہار 20 فروری 1886 الہامی پیشگوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے کا جو ابراہیم علیہ السلام ثانی تھا اس کی دعا کا یہ جواب ہے، اللہ نے دیا تھا۔ ابراہیم ثانی حضرت مہدی و مسیح موعود اپنے موعود ذکی غلام کے متعلق فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیے۔ اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم و شان نشان آسمانی ہے، جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رعوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے۔ یاد رکھیں لوگوں کہ آسم کی صداقت کے ظہور کے لیے ابراہیم ثانی السلام کی دعاؤں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور ان دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو انہیں بخشا تھا۔ ذکی غلام کی بعثت کا مقصد آسم کی صداقت کو دنیا میں ظاہر کرنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں حضور، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولا و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے کہ روح واپس منگوایا جاوے، مگر اس جگہ بفضل ہی تعالیٰ و احسان ہو و ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام دنیا پر پھیلیں گی۔ سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے۔ مردہ کی بھی روحی دعا سے واپس منگوائی جاتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگوائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ اشتہار واجب الاظہار مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114 سے 115 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں،
مسلمانوں کو تو اس وقت پہنچا ہوگا جماعت احمدیہ کے حضور اسلام محمدی مریم کی جو جسمانی نسل ہے اور محمدی مریم کی جو جماعت احمدیہ ہے، آج سب سے زیادہ رنج ان کو پہنچا ہوا ہے اس پیشگی کے سلسلے میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو ہدایت سے محروم نہ کرے۔ آخر میں اسی مردہ کے حصے میں ابراہیم ثانی علیہ السلام اور محمدی مریم علیہ السلام کا ایک خواب ملاحظہ فرما لیجئے۔ میں آپ کو خواب سناتا ہوں ابراہیم ثانی علیہ السلام کا۔ حضور فرماتے ہیں اس احکر نے 1864 یا 1865 عیسوی میں، یعنی اسی زمانہ کے قریب، کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصہ میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا، جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو قطب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپے کا اشتہار دیا گیا ہے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب مجھ سے لے لی، اور جب وہ کتاب حضرت اقدس نبوی کے ہاتھ میں آئی تو جناب کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی کہ جو امرود سے مشابہ تھا مگر بقد تربوز تھا۔ حضرت نے جب اس میوہ کو تقسیم کرنے کے لیے کاشکش کرنا چاہا تو اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ جناب کا ہاتھ مبارک مرفق تک شہد سے بھر گیا۔ تب ایک مردہ کہ جو دروازے سے باہر پڑا تھا حضرت کے معجزہ سے زندہ ہو کر اس عاجز کے پیچھے کھڑا ہوا، اور یہ عاجز حضرت کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور حضرت بڑے جاہ و جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرما رہے تھے۔ پھر خلاصہ کلام یہ کہ ایک کاش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس غرض سے دی کہ میں اس شخص کو دوں کہ جو نئے سرے سے زندہ ہوا، اور باقی تمام کاشیں میرے دامن میں ڈال دیں، اور وہ ایک کاش میں نے اس نئے زندہ کو دی اور اس نے وہیں کھا لی۔ پھر جب وہ نیا زندہ اپنی کاش کھا چکا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت ہی اونچی ہو گئی، اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایسا ہی حضرت کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی۔ تب اسی نور کے مشاہدہ کرتے کرتے آنکھ کھل گئی۔ والحمد للہ علی ذالک، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 274 تا 276، حاشیہ در حاشیہ نمبر 1، اور تذکرہ میں یہ حوالہ صفحہ نمبر 3 تا 4 تک پڑھا جا سکتا ہے۔ اے افراد جماعت، یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے برکت یافتہ اعجازی پھل کی ایک کاش جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر محمدی مریم نے اپنے پیچھے کھڑے مردہ کو دی تھی، اس روحانی مردہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کی گئی ایک اعجازی کاش کھا لی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت ہی اونچی ہو گئی، اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، جماعت احمدیہ میں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے محمدی مریم کے پیچھے کھڑے ہوئے روحانی مردہ کے لیے دی گئی کاش کا ہی جھگڑا ہے۔
کیونکہ محمدی مریم کی جسمانی اولاد اس اعجازی کاش پر بھی قبضہ جما کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ روحانی مردہ جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت پا کر دین اسلام کے غلبے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرسی مبارک کو اونچا کرنا ہے۔ ابراہیم ثانی علیہ السلام کی دعا کا وہ نتیجہ مسیح مبارک احمد اور محمدی مریم کا وہ موعود روحانی فرزند مسیح عیسیٰ ابن مریم آج تم میں موجود ہے اور تمہیں پکار رہا ہے۔ من انصاری اللہ، کیا تم مجھے یہ جواب نہیں دو گے؟ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ مجھے امید ہے آپ سب میری پکار کو سن کر جس قسم کی بھی قربانی آپ کو دینی پڑے، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے آپ اس قربانی سے کبھی دریغ نہیں کرو گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس میں مدد فرمائے۔ میں اسی پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ اب ہم کٹھے ہو کے اجتماعی دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ہماری نماز عید ختم ہو جائے گی۔ دعا کریں میرے ساتھ۔
آمین ثم آمین۔ میری طرف سے اور میرے انصار کی طرف سے تمام مسلمان بھائیوں کو عید مبارک۔